بتاؤ مالداری کا ایک ثبوت جس پہ سب کا اتفاق ہے. جس دن اللہ کے رسول نے حج ادا کیا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں اس دن حضور علیہ السلام نے 63 اونٹ ذبح کیے. ہے تمہارے گجرات میں کوئی ایسا مالدار جو حج کے موقع پہ 63 جانور ذبح کرتا ہو؟ یہ کوئی غریب کرے گا، یہ کوئی فقیر کرے گا، یہ کوئی کلاش کرے گا؟ اندازہ فرمائے. اور جب چند ذبح کیے تو پھر مولا علی سے کہا بقیہ تم ذبح کر دو. ایک اور بات، پھر مزید سالوں میں جو قربانیاں ہوتی تھی ایک اپنی طرف سے کرتے تھے اور دوسری قربانی کہتے تھے مولا یہ میری طرف سے ہے، اور دوسری قربانی وہ جو قیامت تک میرے غریب امتی نہ کر سکیں گے ان کی طرف سے میں کر رہا ہوں. مطلب مالداروں تم بھی خوش ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تم نبی کی طرف سے کرتے اس لیے خوش نصیب ہو. اور غریبوں تم بھی غمگین مت ہونا، مالدار نبی کی طرف سے کرتا اس لیے خوش نصیب ہے، اور نبی نے غریبوں کی طرف سے کر دیا یہ بھی خوش نصیبی ہے. اندازہ فرمائے بہت مال پورا کھانا گھرانے اتنا مالدار تھے بھائیو. رکوع میں کسی نے مانگا تو رکوع میں بھی بھیک دی گئی. جی میں کہتا ہوں ہر گھرانے میں چوکھٹ پہ بھیک ملتی نظر آئے گی، لیکن تنہا نبی کا خاندان ہے اور وہ نبی کا چچا زاد ہے جس سے مانگنے والے نے مانگا تو رکوع میں مانگا، رکوع سے اٹھنے کی بھی دیر نہ کی. مطلب ملتا کتنی جلدی ہے نبی کے گھرانے سے. مولا نے اٹھنے کی بھی دیر نہ کی، حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی اتار کر کے سائل کو عطا کر دی اور بتا دیا ہمارے گھر کی ریت ہے اگر رکوع میں ہوتے ہیں تو اٹھنے کی بھی دیر نہیں کرتے، اس سے پہلے سائل کو عطا کر دیتے ہیں. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. اتنے مالدار لوگ ہیں. توجہ ہے آپ کی. اندازہ فرمائے حضور بھی مالدار تھے. یہ بھی تیسرا چوتھا ثبوت اور بھی باتیں سماعت کر. حضور علیہ السلام نے پیون والا بھی پہنا، 17 پیون والا بھی، لیکن کبھی کبھی 27 اونٹ دے کر 27 اونٹ دے کر ایک لباس بھی خریدا. جی ہاں، جماعت اسلامی کے ایک بہت بڑے مصنف ہے، ان کی تصنیف کا حوالہ میں پیش کر. نعیم صدیقی کا حوالہ انہوں نے لکھا ہے محسن انسانیت میں. ان کا حوالہ اس لیے ہمارے ہاں بھی لکھا ہے لیکن ان کا اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ وہ لوگ زیادہ بتاتے ہیں کہ بڑے غریب تھے، اس لیے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ 27 اونٹ دے کر اگر 27 اونٹ میں سے ایک اونٹ وہ بھی سرخ اونٹ، ایک اونٹ ابھی 50,000 کا پکڑ لو تو 27 اونٹ کتنے کے ہو گئے؟ ذرا بتائیں نا، میری ریاضی تھوڑی کمزور ہے. کتنے ہو گئے بھائیو؟ ہاں ابھی تو لوگ موبائل کے محتاج. اب تک موبائل نہیں آیا تھا نمبر بھی زبانی یاد رہتے تھے، موبائل آیا تو زبانی نمبر بھی یاد نہیں رہتے. بھائیو 20 پکڑ لے تو 20 کا کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ تو ہو گئے نا. اور اس کے بعد جب وہ جو اوپر کے 7 بچتے ہیں اس کے کتنے ہو گئے؟ 3.5 اس کے ہو گئے. تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 13.5 لاکھ کا ایک لباس میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پہنا ہے. ایک بات میں جب حضور علیہ السلام کے جبے کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، ہمارے قریب میں خلدآباد شریف ہے، وہاں پر حضور علیہ السلام کا جبہ ہے. میں ہر سال جاتا ہوں، دنیا میں کہیں نہیں جاتا، اس دن اپنے گھر ہی رہتا ہوں. اور میلاد شریف رات بھر میں محفل ہم لوگ خود سجاتے ہیں اور صبح پھر تبرکات جو میرے پاس ہے اس کی زیارت کرا کے پھر میں خود وہاں جاتا ہوں. اور وہ جبہ وہ ہیں جس کو حضور علیہ السلام معراج پہ پہن کر گئے تھے. وہ جبہ مولا علی کو دیا تھا، مولا علی سے پھر وہ امام حسن بصری کو آیا، وہ پھر آگے بڑھتے بڑھتے غریب نواز مرشید کے پاس آیا، پھر غریب نواز نے اس کو بابا قطب کو دیا، بابا قطب نے بابا فرید کو دیا، بابا فرید نے سرکار نظام ملت والدین ہمارے مرشید سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء کو دیا، انہوں نے ہمارے مرشید سرکار بابا برہان الدین غریب کو دیا، انہوں نے سرکار سید زین الدین 22 خواجہ. ان کو 22 خواجہ اس لیے کہتے ہیں کہ نسب کے اعتبار سے بھی ان کا رسول اللہ سے 22واں نمبر ہے اور خلافت کے اعتبار سے بھی ان کا 22واں نمبر ہے، اس لیے ان کو 22 خواجہ کہتے ہیں. الحمدللہ انہوں نے لیکن آگے نہیں بڑھایا، بولے اب میں کسی کو نہیں دوں گا، یہ قیامت تک میرے پاس ہی رہے گا. تو وہ جبہ. اور اسی طرح بہت سے جبے آپ کے گجرات میں بھی ایک جبے کی میں نے زیارت کی منگروز شریف میں، وہاں کے سید بادشاہ نے میرے لیے پورا وہ اس کو سب کپڑے ہٹا کر کے بالکل قریب سے دکھا. اسی طرح روہیل شریف میں بھی اور بھی کئی جبے ہیں. لیکن ایک بات کہتا ہوں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کمزور کپڑے ہونا
کمزور کپڑے ہو، یہ ظاہر کی بات کریں، کمزور کپڑے تو پڑے پڑے ہی پھٹ جائیں اور اس کے چتڑے اڑ جائیں، ٹھیک ہے۔ حضور کے جبے 1450 سال کے بعد آج بھی موجود ہے، اس کا مطلب بھائی کپڑا قیمتی ہوگا، کوالٹی کیسی ہوگی کپڑے کی کہ آج بھی 1450 سال کے بعد موجود ہے نا۔ یہ بھی تو لوگ ذرا دے بھائی، سب تو عقیدت کے تناظر میں نہیں دیکھتے نا، کچھ لوگ تو حقیقت کی بات بھی کرتے، تو یہ حقیقت بھی تو ہے نا۔ اللہ اکبر، وہ تو ہماری عقیدت ہے کہ جو نبی کے جسم سے وابستہ ہو گیا اس نے کبھی بکھرنا ہی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے ظاہر نظر میں تو اتنے مالدار، دو چیزیں ہو گئی، خوبصورت اتنے، مالدار اتنے، ابھی اور دل چاہتا ہے لیکن ابھی اجازت نہیں دیتا ٹائم، اور باپو کی تکلیف بھی میرے نظر کے سامنے، میں تو اتنی تکلیف دیکھ کے سوچا تھا مختصر سمیٹ کے نکل جاؤں گا، لیکن باپو نے عنوان ایسا دیا کہ یہ تو ہماری زندگیوں کا عنوان ہے، یہ ہماری زندگیوں کا عنوان ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا۔ لاؤ نہ کسی کے پاس ایسا قائد ہو تو لا کر کے بتاؤ، ایسا قائد ہم ناز کرتے ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی قائد نہیں، کوئی قائد نہیں۔ میں نے کہا قائد کی ضرورت کیا ہے؟ جب انبیاء کا امام ہمارا قائد ہے تو اب اس کے بعد کس قائد کی ضرورت ہے؟ ہمارا سب سے بڑا قائد آمینہ کا لال ہے، بس انہی کا دیا ہوا منشور فالو کرو، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ تو دیکھیے وہ مالدار بھی اتنے تھے۔ تیسری بات، نسب کتنا اعلیٰ تھا، نسب اتنا اعلیٰ نسب۔ ایک بات، سب کے نسب میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گھسیڑ ہے، لیکن تنہا میرے نبی کا نسب ہے جو حضرت عبداللہ سے لے کے حضرت آدم تک سب کے سب مومن ہے، کوئی اس میں غیر مومن نہیں ہے، اور یہ حضور نے فرمایا ہے۔ اس لیے کہ روئے زمین پر حالات کتنے بھی بگڑ گئے لیکن کم سے کم 7 مسلمان ہر دور میں موجود رہے، 7 سے کم تعداد کبھی نہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ 7 کون رہتے تھے؟ وہ 7 کم سے کم کون، یعنی جب سب بگڑ جاتے تھے تو جن کے خاندان میں نبی آنے والے ہوتے تھے تو وہ ان خاندان کو بچا لیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں تو میرے آقا علیہ السلام کے ساری امیاں اوپر تک، ابا حضرت آدم تک سب مومن ہیں، اور ساری امیاں سب مومنہ ہیں، حتیٰ کہ کم و بیش 200 سے زائد نام آتے ہیں محققین کے نزدیک۔ یہ جو شجرہ پڑھا جاتا ہے یہ مختصر ہے لیکن کم و بیش 200 نام آتے ہیں۔ فرمایا سب مومن تھے آدم تک، اور سب مومنہ تھی حوا تک، اور صرف مومن ہی نہیں تھے، بغیر نکاح کے کبھی کسی نے کسی کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، یعنی وہ ایمان پر بھی رہے، زنا سے بھی محفوظ رہے، سفاقیت سے میں زنا تو آپ جانتے ہیں، زنا فرمایا سفاقیت سے بھی محفوظ۔ سفاقیت کیا ہے؟ ایک دور گزرا ہے دنیا کے اندر، ایک عورت کئی لوگوں کے ساتھ راتیں گزارتی تھی، اور جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب کو کھڑا کرتی تھی، اور جس کے گردن پہ ہاتھ رکھ دیتی تھی وہ بچہ اسی کا کہلاتا تھا۔ سرکار فرماتے ہمارے یہاں یہ گڑبڑ بھی نہیں ہوئی ہے، بالکل پیور نسب ہے، اتنا اعلیٰ نسب ہے۔ لوگ کہتے ہیں نسب اعلیٰ ہوتا ہے تو تکبر آتا ہے، میں نے کہا لاؤ کوئی ایسا نسب، کیسا نسب جس کے نسب کی قرآن تعریف کرتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم کو بعض قرآن یوں پڑھا من انفسکم، یعنی محبوب تم میں سب سے زیادہ اعلیٰ نسب ہے، پاکیزہ نسب ہے، ان کے نسب کی طرح کسی کا نسب نہیں۔ 3 چیزیں ہو گئی، حسن، دولت اور چوتھی چیز علم۔ علم آتا ہے تو بھی گھمنڈ آتا ہے، ہاں اگر جیسے دولت والوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ویسے علم والوں نے جو زمین پہ فتنہ بپا کیا وہ دیکھ لیں، جتنے فرقے بنے کسی جاہل کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، سب علم۔ ابن تیمیہ علم والا، تھانوی صاحب، دہلوی صاحب، یہ سارے صاحب، گنگوہی صاحب، یہ سب علم والے لوگ۔ میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں لیکن آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اسی طرح ابن عبد الوہاب، یہ سب علم والے، لیکن یہ اور بات ہے، علم نے فتنے بھی پیدا کروائے، ٹھیک، اور علم نے فتنوں کا جواب بھی دلوایا۔ اگر کہیں علم سفاقیت کی سر پہ چڑھ کر کے بولتا ہے نبی ہماری طرح، تو وہی علم ہی جواب دیتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب و تجھے امید گئے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں ہیں، جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کا کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ علم
तकब्बुर पैदा करते हैं। देखिए कितने तकब्बुर, वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, घमंड के इल्म की ले तो कहते इल्म घमंड पैदा, इल्म मेरे नबी के पास कितना है। हदीस पाक में आता है सारे अव्वलीन और आखिरीन का इल्म, जिसमें हजरत मूसा का इल्म भी है, जिसमें हजरत नूह का इल्म भी है, जिसमें हजरत सुलेमान परिंदों की बोलियां वो भी इल्म, सबका इल्म मिलाकर सबका हुजूर के इल्म के सामने ऐसा है। सारे ये साइंस दा, ज्योग्राफी दा, ये उलमा, ये सुलहा, ये सब जिसको भी जो अलीफ बा से ABC जो भी किसी को आता है, हमारा अकीदा है कि सबका इल्म सिमट जाए। तो हुजूर अलैहि सलाम के सामने लोगों का इल्म सबका इतना है जैसे बहुत बड़े समुंदर के सामने एक चिड़िया की चोंच में आने वाला कतरा है, ये इल्म है सबका। तो जब कतरे का ये आलम है, कतरे का ये आलम है, तो वो समंदर जो है कि क्या होगा बताओ। आजकल किसी ने बताया, कोई इल्म वाला ऐसा आया तुम्हारे सामने कि कौन किसका नुत्फा है? किसी ने बताया? मेरे नबी ने मिंबर पे खड़े होकर वो भी बता दिया कि हुज़ाफा का तू बेटा है। वाह वाह वाह, हुज़ाफा तू फलां का बेटा है, तो हुज़ाफा का भी, ये बताया कि नहीं बताया? बहरहाल इल्म इतना। अब मुफक्किर कह रहा है हुस्न आता है, तकब्बुर आता है, दौलत आती है, तकब्बुर आता है, नसब आला होता है, तकब्बुर आता है, इल्म आता है, तकब्बुर। लेकिन हुजूर में चारों चीजें जमा है और तकब्बुर नाम की चीज नहीं। और अखलाक कितने? लोग कहते हैं हुस्न वाले बाअखलाक नहीं होते, लेकिन ये हुस्न वाला कितना बाअखलाक है। अब असल गुफ्तु, ये तमहीद खत्म हुई, चंद मिनट असल गुफ्तु। अल्लाह उनके अखलाक को कहता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ए मेरे महबूब, आप अखलाक के एंड पर है, अखलाक के इंतहा पर है, आप खुल्क अजीम पर फाइज है। अब सुने, यहाँ पर ये सारी बातें मुताला, सबको देखो तो सही लगता है, हुजूर को देखो तो ये सारा मुताला मलिया मेट हो जाता है। हुस्न है, इल्म है, दौलत है, सब कुछ है, आला नसबी है, लेकिन अखलाक कितने हैं? गरीब परवर है, बंदा परवर है, बेशक हुजूर से ज्यादा मुस्कुराने वाला दुनिया में कोई आया ही नहीं। वाह 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 वाह। अखलाक क्या है? अब सुनते जाए एक नजर में अपने और कुछ सीखते जाए। आज थोड़ी सी दौलत आती है तो सगे भाई से नफरत होती है, थोड़ा सा माल आता है तो घमंड आता है। हुजूर इतने मालदार थे कि कौनैन के मालिक बनाकर भेजे गए थे, लेकिन शान ये है हुजूर से जब कोई मुसाफा करता, जब तक वो खुद हाथ नहीं खींचता, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम भी कभी हाथ खुद से नहीं खींचते। भाइयों, अगर किसी को अच्छी नात पढ़ना आ जाए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं टारगेट करके गुफ्तगू करने को हराम समझता हूं, मैं किसको ही मेरे नजर जहन में नहीं होता गुफ्तगू करते वक्त, लेकिन अच्छी नात पढ़ना आ जाए, अच्छा बयान करना आ जाए, 4-6 मानने वाले हो जाए, या कोई सियासी लीडर बन जाए, या कोई एक्टर ही बन जाए, कोई गायकार ही बन जाए, कोई नचनिया ही बन जाए, चलिए थोड़ी सी इज्जत मिल जाए, वो लोगों से मुसाफा करने के लिए भी घबराता है। भाई ट्रेन हो तो अलग बात है, फ्लाइट हो तो अलग बात है, कोई काम हो तो अलग बात है, या देर तक के बैठने की वजह से इस्तिंजा की आदत हो तो अलग बात है, कोई काम ही नहीं है। आपको मुसाफा करना भी जान पे आता है, लेकिन ये मेरा नबी है, इतने बड़े हैं नबी हमारे, कितने बड़े हैं अंदाजा करें, कितने बड़े हैं। सब खुदा की रजा चाहते हैं, और तन्हा वो है खुदा जिनकी रजा चाहता है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, जिसके लिए कौनैन बनाया, कौनैन सजाया, आलम बनाए, आलमीन बनाए। अल्लाह अकबर, गौर तो फरमाए, उसकी आजिजी और इनकिसारी और तवाज़ो का आलम क्या है। कोई भी आके मुसाफा करता है और जब तक वो नहीं छोड़ता, और लोग जल्दी छोड़ते नहीं थे। क्यों नहीं छोड़ते थे बताऊं? इतने नर्म हाथ थे। हज़रत अनस इब्न मालिक कहते इतना रेशम भी नरम नहीं होता जितने महबूब के हाथ। अरे एक खास बात अर्ज करूं, अहले इल्म की तवज्जो दुआ दे, इनकी मालूमात में इजाफा तो नहीं कर सकूंगा। हाथ जितना नरम होता है उतना नाजुक होता है, जितना नाजुक होता है उतना कमजोर होता है। तहकीक कर लेना, नरम हाथ वाले हाथ नाजुक रखते हैं, और जिसका हाथ नाजुक होता है वो कमजोर होता है। लेकिन ये नबी हैं, ये नबी हैं, हाथ नरम भी रखते हैं, लेकिन पावर कितना रखते हैं, कितना पावर रखते हैं। अगर वो पावर देखना है तो मैं इशारे में बता दूं आपको। देखिए पावर कितना है कि जमीन पे खड़े हुए और आसमान पे चमकने वाले चांद को सिर्फ इशारा किया
تو پاور کتنا ہے دیکھو. نرم ہاتھ کمزور ہوتے ہیں, نرم ہاتھ کمزور ہوتے ہیں, لیکن یہ میرے اللہ کی شان ہے. محبوب کو نرم ہاتھ دے کر پاور کتنا دیا, صرف اشارہ کیا تو ٹوٹ گیا. ارے اشارے میں ٹوٹ گیا, اگر ٹچ کر دیتے تو کیا ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اختیارات مصطفیٰ. پھر اشارہ کیا تو سورج پلٹ کر کے آ گیا. لیکن ہاں تو نرم تھے اور اتنے خوشبودار تھے کہ صبح جو مسافہ کرتا شام تک کے اس کے ہاتھ مہکتے رہا کرتے تھے. اس پر میں گجرات والوں کو نہیں بولوں گا سبحان اللہ کہنے کے لیے, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایسے نبی کی شان سن کر کے چپ رہنے پر مجھے چپ ہو جانا چاہیے اب تقریر سے, اور اگر آپ چپ نہیں رہتے تو پھر مجھے بھی بولنا چاہیے. بولو بھائی, جب حضور کی شان بیان ہوتی ہے تو پھر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے, اور سننے چپ رہے. اندازہ تو فرمائے تو اتنے ہاتھ نرم تھے. فرمائے ریشم بھی اتنا نرم نہیں ہوتا, اور اتنی خوشبو آتی تھی کہ صبح جو مسافہ کرتا شام تک اس کا ہاتھ مہکتا رہتا. ہم سمجھ جاتے کہ اس کو مسافے کی سعادت نصیب ہو گئی ہے. تو آپ اندازہ فرمائے, غور فرمائے, میں کیا عرض کر رہا تھا, آپ توجہ کریں. اللہ کے رسول علیہ السلام خود سے ہاتھ نہیں ہٹاتے, وہ لوگ ہاتھ لے کر کے رکھتے تھے, حضور ویسے ہی کرتے تھے. لیکن جب تک وہ خود نہیں چھوڑتا حضور نہیں چھوڑتے. آپ نے یہ سیکھا, کیا سیکھا جی, کیا سیکھا, کیا سیکھا؟ کچھ نہیں. لوگ ایک دوسرے سے مسافہ نہیں کرتے. امیر اور غریب میں بانٹ دیا مسافے کو, جنازوں کو بھی بانٹ دیا, شادیوں کو بھی بانٹ دیا. اللہ کے رسول علیہ السلام جس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا, ایک عورت تھی بڑی بد زبان تھی, بدتمیز عورت, ایک عورت تھی بڑی بدتمیز تھی انتہائی. وہ سب کے منہ لگ کچھ ایسے ہوتے ہیں بدتمیز, کچھ بھی کسی کو کہہ دینا. حضور علیہ السلام ایک ٹیلے پہ بیٹھ کر کے سرید کھا رہے تھے. حضور کو سرید بہت پسند تھا. سرید کسے کہتے ہیں؟ روٹی کے ٹکڑے سالن میں ڈال کر کے اس کو مسل لیا جاتا ہے, اس کو سرید کہتے ہیں. فرمایا سرید کو سارے کھانوں پہ ایسے فضیلت ہے جیسے عائشہ کو تمام عورتوں پہ فضیلت ہے. اس کو سید الطعام بھی کہا ہے, اس کو سید الطعام بھی کہا ہے. اللہ اکبر. تو بہت پسند تھا, وہ بہت شوق سے کھاتے تھے. تو کھا رہے تھے ٹیلے پہ بیٹھ کر, وہ بدتمیز قسم کی عورت آئی, کہ دیکھو ان کو, دیکھیے اب بات حضور کے اخلاق دیکھیں. سیرت النبی پڑھنے لگا ہوں, تمہید ختم ہوئی. اب لوگ کہتے ہیں حسن والوں کو اخلاق نہیں آتے. میں نے کہا حسن ایسا ہے اور اخلاق کیسے, دیکھیں ذرا. بلکہ میں تو کہتا ہوں ارے سب حسن والوں نے فتنے پیدا کیے, اللہ ماشاءاللہ نہیں دیکھتے. حسن نے فتنہ پیدا کیا. پہلے باپ کا نافرمان حسن نے بنایا, پہلا قاتل حسن نے بنایا, پہلا مشرک حسن نے بنایا, پہلا باغی حسن نے بنایا. یہ نہیں کہ آپ نے نہیں اقلیمہ کے حسن کو دیکھ کر کے بولو بھائی بگڑنے والا بگڑا کہ نہیں بگڑا, باپ کا نافرمان ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن اور جگہ حسن قتل کرواتا ہے. یہ کیسا حسن ہے جو قتل کا خاتمہ کروا دیتا. ہر جگہ حسن جنگ کروا رہا ہے اور یہاں حسن خاتمہ کروا رہا ہے. سبحان اللہ. تو عرض کیا کر رہا تھا, توجہ فرمائے. اللہ اکبر. اس نے کہا دیکھو ان کو, حضور کے لیے کہا دیکھو ان کو, یہ غلاموں کی طرح بیٹھ کے کھاتے ہیں. جواب کیا دیا, ہائے ہائے. اگر آج کوئی ہمیں غلام ہونے کا تانا دے تو ہم ضرور کہتے ہیں میں سب سے برا ہوں, میں سب سے نکم. لیکن کوئی نکما کہہ دے تو پھر دیکھیے تیوری کیسے چڑھتی ہے. ہاں لیکن ہم خود کہہ لیتے, کوئی ہمیں کہہ دے برا لگتا ہے نا. نہیں میں تو سب سے گنہگار ہوں, لیکن کوئی کہہ دے تو گنہگار ہے, دیکھیے کیا ہوتا ہے. بہرحال کا دیکھیے ان کو, یہ غلاموں کی طرح بیٹھ کے کھاتے ہیں. جواب کیا دیا, اے عورت مجھ سے بڑا اللہ کا بندہ کون ہوگا. میں غلام ہی تو نا, بندہ ہی تو, بندوں کی طرح زندگی گزارتا ہوں. اب اس نے جب سنا کہ یہاں تو کوئی ریئیکشن ہی نہیں ہے, ریئیکشن ہی, تو اس نے کہا اچھا اکیلے اکیلے کھاتے ہیں, مجھے نہیں کھلاتے. تو حضور نے ایک لقمہ اٹھا کے لے, تو بھی کھا لے. دیکھ توہین کرنے والے کو کھلانے لے, تو بھی کھا لے. لیکن وہ عورت تھی اور بدتمیز قسم کی, اس نے کہا یہ نہیں لوں گی, وہ جو آپ کے منہ میں ہے نا, مجھے وہ منہ والا لقمہ چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا منہ کا لقمہ چھیننا اس کو کہتے ہیں. آپ نے مسئلہ سنی ہوگی نا, منہ کا لقمہ, حلق کا لقمہ چھیننا, یہ تک لوگوں نے کیا. لیکن وہ میرا نبی ہے اور صرف میرا نبی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم. جب اس نے کہا آپ کے منہ کا چاہیے, حضور نے منہ کا چاہیے, منہ سے نکالا دے دیا. لیکن حضور کے منہ کا لقمہ تھا وہ لعاب. اگر خاری کنویں میں چلے جائے تو قیامت تک کنویں کو میٹھا کرتے ہیں. ارے جب وہ لعاب ملا ہوا لقمہ جیسے اس کے منہ میں گیا, اس کی بدتمیزیاں حیا میں تبدیل ہو گئی. اور وہ حجاز مقدس کی سب سے نیک خاتون بنتی
نظر آ گئی. ایک لقمے کا یہ اثر ہے, ایک لقمے کا یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق. حضور علیہ السلام سے جب کوئی ملنے کے لیے آتا, ملاقات کے لیے آتا, اللہ کے رسول علیہ السلام جب تک وہ بیٹھتا آقا بھی بیٹھے رہتے. اللہ اللہ. جب تک وہ اٹھ کر نہیں جائے گا حضور بھی نہیں اٹھیں گے. یہ بھی سیکھ لو, یہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہے. آج کل تو آنے والے کو دیکھتے ہیں مالدار ہے کہ غریب ہے, اپنا ہے کہ بیگانہ ہے. حضور کے پاس کوئی بھی جان کے دشمنوں کے لیے میرے نبی نے چادر بچھائی, چادر بچھائی ہے. چادر بچھا کر کے اپنی چادر دشمنوں کے لیے لاؤ. کوئی ایسا قائد ہو اور کچھ سیکھو. نفرتیں بانٹتے ہو, برادریوں میں تقسیم ہو, سلسلوں میں تقسیم ہو, تنظیموں تحریک اور اداروں کے نام پہ تقسیم ہو. رسول اللہ نے جان کے دشمنوں کے لیے چادریں بچھائی ہے. دل جیتا ہے, دل جیتا. دشمنوں کو اپنا بنانا سیکھنا ہے تو اللہ کے رسول سے سیکھا جائے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا جائے. اللہ اکبر. جب تک وہ بیٹھا ہے حضور بیٹھے رہے. حضور علیہ السلام اٹھ کر نہیں جائیں, اور پھر وہ اٹھ کے جائے گا تو اس کو دروازے تک پہنچانے آئیں گے. اور جب تک وہ خود حضور کی طرف پیٹ نہیں کرے گا اللہ کے رسول بھی اس کی طرف پیٹ نہیں فرمائیں گے. یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ تھے. آئیے مجھے بڑی خوبصورت سی یہاں ایک بات یاد آئی. آج کل کوئی بیمار پڑتا ہے, ہم اس کو دیکھنے نہیں جاتے, حالانکہ ہمارے اسلام میں بیمار کو دیکھنے کی بڑی فضیلت ہے. حدیث پاک میں آیا اگر کوئی وضو کر کے بیمار کو دیکھنے جائے, دیکھیے بیمار کو دیکھنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ بیمار کو دیکھنے جاؤ تو وضو کر کے جاؤ. میں نے بہت سوچا کہ وضو کر کے کیوں جائیں. اب وہ علماء سوچیں گے تو وہ بہت بڑی سوچیں گے, لیکن میں چونکہ طالب علم ہوں تو کیوں وضو کریں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی وضو کرتا ہے تو وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے. تو جب تم وضو کر کے جاؤ گے نا تو جراثیم تم پر اثر نہیں کریں گے. ہاں, وضو کر کے جاؤ گے تو کیونکہ جو بادشاہ کے قلعے میں محفوظ ہو اس کا کوئی کچھ نہیں کر پاتا. جب کوئی اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو. جب کووڈ کا دور آیا تو لوگ کہہ رہے تھے نا ہاتھ دھو منہ دھو, ہاتھ دھو منہ دھو. ہم نے کہا تم آج ہاتھ منہ دھلوا رہے ہو, ہمارے نبی نے 1450 سال پہلے دھلوایا. ہاں دیکھ رہے ہیں دنیا جہاں بعد میں پہنچ رہی ہے, حضور علیہ السلام تو وہاں پر. لیکن ہماری کمی یہ ہے ہم نے نبی کی بات پر توجہ نہیں دی. ہم ہاتھ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں, کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں. ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے الحمدللہ. حضور دین کو سمجھو, اسلام کو سمجھو, اسلام کی اہمیت کو سمجھو. سبحان اللہ. تو فرمایا وضو کر کے جو بیمار کو دیکھنے جائے گا تو جتنے قدم چل کے جائے گا ہر قدم کے بدلے اللہ اس کو غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے. جو بیمار کو دیکھنے جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں نہاتے ہوئے جاتا ہے, اور جب وہ بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت میں وہ گھوتا لگاتا ہے, اور جب وہ بیمار کے پاس سے اٹھ کے آتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. یہ بیمار کو دیکھنے کی برکت ہے. نہیں جاتے بیمار کو دیکھنے نہیں. اچھا اگر جائیں گے بھی تو کس نیت سے جائیں گے کہ سمدھی ہے نا, ویوائی کیا ویوائی ہے, تو کہیں بیٹی کو تکلیف نہ ہو کہ یار وہ دیکھنے نہیں آئے تھے تیرے ابا, تو یعنی اللہ کے لیے نہیں جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں آج ہم احترام انسانیت بھول گئے. جتنے بھی لوگ بیٹھے ہو نا یہ رشتوں کا احترام کرتے ہو, اگر کرتے ہو تو, یا تعلق کا احترام کرتے ہو. انسانیت کا احترام کوئی نہیں کر رہا. اللہ کیوں؟ یہ میرا چچا ہے اس لیے تعظیم کرنا, یہ تو رشتے کا احترام ہے جی. یہ میرے تعلق کا ہے اس کی عزت کرنا, یہ تو تعلقات کا احترام ہے. احترام انسانیت کیا ہے؟ مسلمان ہو غیر مسلم ہو, اپنا ہو بیگانہ ہو, صرف انسان ہے نا, انسان ہے نا, انسان ہے نا, بس اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ احترام انسانیت. بلکہ سنن الکبریٰ کی روایت ہے میرے آقا علیہ السلام ایک یہودی کا جنازہ دیکھ کر کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یہودی کا, اور یہودی اسلام کے پہلے نمبر کے دشمن لوگ ہیں. حضور اٹھ کر کھڑے ہو گئے. جنازہ زندہ کو نہیں, مردے کا جنازہ. بھئی مردہ کس کو دیکھ رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, اس سے فائدہ کیا, نقصان کیا ہے؟ ویسے بھی حضور کا فائدہ نقصان کس سے وابستہ ہے؟ حضور ایک یہودی کا جنازہ دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا حضور یہ یہودی ہے. آپ اس کے پہلے پوچھا حضور آپ کیوں کھڑے ہو, کہا یہ جنازے کی وجہ سے. کہا یہ تو یہودی کا جنازہ ہے, کافر کا جنازہ. فرمایا کافر ہے مگر انسان تو ہے نا.
یہ ہمارے نبی کی شان ہے، ہمارے نبی کی تعلیم ہے. ہم نے یہ تعلیم کو عام کیا؟ بتائیں تو صحیح نا. آج ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ نفرتوں کی بولی بول رہے ہیں. بھائیوں، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے سلوک اچھے نہیں ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں کھانا پکتا تھا تو ہانڈی میں لوگ غلاظت اور گندگی لا کے ڈال دیتے تھے. حضور نے پلٹ کے کسی کو جواب بھی نہیں دیا. پورے محلے کا کچرا حضور کے گھر میں لا کے ڈالا جاتا تھا. جب کچرا باہر ڈالتے تھے اتنا کہتے تھے کیا پڑوسی کے ساتھ ایسے کیا جاتا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی دوسرا جملہ رسول اللہ نے کبھی نہیں کہا. یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق تھے، اخلاق کریمانہ تھے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج ہم بیماروں کی عیادت نہیں کریں، بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، پیر باپو سے محبت کیوں ہے؟ بتاؤں کیوں؟ جی برا مت ماننا. اس لیے کہ ان کے کئی مرید ہیں، ان کی عزت ہے. یہ ہاتھ پکڑ لیں گے تو مجھے بھی عزت مل جائے. اور جس سید کے کوئی مرید ہی نہ ہو تو آپ تو وہاں بھی پھر عزت نہیں کرتے. یہ حال ہے. جس پیر کا کوئی مرید ہی نہ ہو آپ اس کو گنتے ہی نہیں. یعنی احترام انسانی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ کرو، بھئی سب کی کرو، لیکن احترام صرف انسان ہونے کی وجہ سے احترام. انسان ہے نا، صرف انسان ہونے کی وجہ سے احترام. ہم نے کہاں کیا؟ 2 بائک ٹکرا گئی، میرے پہچان کا نہیں، میں نے گالی دے دی. احترام انسانیت کا ہے. انسان ہے. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں پہلے صرف انسان بننا سیکھ جاؤ. واہ 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 واہ. مسلمان بننا تو بہت بڑی ڈگری ہے، پہلے انسان بنو. انسان کون بن رہا ہے؟ احترام انسانیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کسی مسلمان کو گالی مت دو، کسی انسان کو گالی مت. بلکہ حضور نے تو یہاں تک کہا یار اگر کسی کا کوئی دوسرے مذہب کا آدمی جس کو خدا مانتا ہے اس کے خدا کو بھی گالی مت دو. یعنی کسی کے مذہب کو کہ خدا کو گالی مت دو. بلکہ قرآن میں بھی سورۃ الانعام کے اندر آیت مبارکہ موجود ہے کہ تم کسی کے خدا کو گالی دو گے وہ پلٹ کر تمہارے سچے خدا کو بے علمی میں گالی دے گا. تو ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ تم کسی کے خدا کو بھی گالی مت دو، برائی اس کی مت کرو. جو شریعت مطہرہ نے جو حدیں مقرر کی اس کو مت پھلانگو. اندازہ کریں ہم یہ سب بھول گئے. ہم تو بس ماں بہن کی نکالنے پہ لگے، جھگڑا کرنے پہ لگے. میں کہتا ہوں حضور کی جو اصل تعلیم ہے اگر ہم نے آج لوگوں کے سامنے پیش کر دی، لوگ اسلام کے قریب آئے نہ آئے، کم سے کم غلط فہمیوں کے بادل ضرور چھٹیں. بے شک پیش تو کرو نا، اسلام پیش کرو. آپ کو خود اسلام نہیں پتا ہے، آپ خود اسلام نہیں جانتے ہو، آپ کیا اسلام پیش کرو؟ آپ کو خود سیرت النبی نہیں پتا ہے، آپ بلکہ سیرت النبی نہ سننے تیار ہو نہ سمجھنے تیار ہو. آپ کو تو بس وہ چاہیے نا چلتا ہوا جو سکہ ہے. آپ نے سننا بھی اسی پر ہے اور آپ نے بولنا بھی اسی پر ہے. رسول اللہ پہ آپ نے کب سننا ہے؟ لیکن یاد رکھیں حضور کی سیرت ہمارے لیے اسوہ ہے. تو میں بات کر رہا تھا احترام انسانیت کی. حضور کیسے کرتے تھے؟ مکہ المکرمہ میں ابتدائی ایام اسلام کے حضور علیہ السلام کسی ضروری کام سے جا رہے ہیں. اچانک کسی کے کراہنے کی آواز ہے، کوئی کرا رہا ہے. حضور رک گئے، کسی کے کراہنے پر رک گئے. یہاں میں ایک بات عرض کروں آپ سے، اور دنیا خود غرض ہوگی نا، سیلفش تو تم بھی خود غرض ہو گئے. پہلے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا تھا نا تو مسلمان انجام کی پرواہ کیے ہوئے اس ایکسیڈنٹ والے کو اٹھا کر کے ایمبولینس سے بلاتا تھا، جو بھی مدد کرنا تھا. اب سب لوگ کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے یا زیادہ سے زیادہ سیلفی بناتے. وہ مر رہا ہے کوئی ہاتھ نہیں لگائے. یہ آج حال ہو گیا ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اب سیلفی بنا رہے ایکسیڈنٹ کی جگہ پر. وہ انسان بنو. آپ کی کوشش کسی عورت کو بیوہ ہونے سے بچا سکتی ہے. آپ کی کوشش کسی کو یتیم ہونے سے بچا سکتا ہے. آپ کی کوشش کسی کا گھر اجڑنے سے بچا سکتی ہے. اگر کوئی بندہ حادثے میں ہو، ایکسیڈنٹ ہو، پریشان ہو، انجام کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھو، اللہ کی مدد آئے گی آپ کے ساتھ. میں یہ نہیں کہتا کہ معاذ اللہ قصدن پھنس جاؤ، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. حالات اور بہت ساری چیزیں سمجھتے ہوں، بہت سی چیزیں کہنے کی نہیں ہوتی، صرف سمجھنے کی ہوتی ہے نا. بہت ایسا ہی ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں نے کہا لوگ جس دن اللہ کو جان لیں گے اسی دن چپ ہو جائیں گے. واہ 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 واہ. جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا چپ ہوتا ہے، جو نہیں جانتا وہی بڑبڑ کرتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہمارے مذہب میں صرف سمجھنے کی ہوتی، بول نہیں سکتے. ہمارا مذہب ہاں وہ کہتے ہیں وہ کہ اگر میں چپ ہوں تو ہی سب کچھ ہے. واہ 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 واہ. اگر میں چپ رہوں تو ہی سب کچھ ہے، اور کچھ کہہ دیا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. تو حسن محدود نہیں کرنا چاہتے نا اسلام کا. بہرحال آقا علیہ السلام کراہنے کی آواز سن کے رکے. بس اب میں اس پہ بات پوری کرتا ہوں، اس لیے کہ بیمار کی اہمیت بیان کر رہا ہوں. شروع رکھیں. نعرہ تکبیر.
ایسے نہیں شاندار نعرہ، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو لہرا کر نعرہ رسالت۔ اصل میں